بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ جہاں بھی رہیں آپ سب لوگ ہمیشہ خوش رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ تو دوستو، آج ہم لوگ بات کریں گے کہ ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا انداز جواب کیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، عمار نے ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے لیے اذن طلب کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آواز پہچان لی تو اکھڑا ہوا جواب نہیں دیا، بلکہ بڑے محبت بھرے اور دل موہ لینے والے انداز میں فرمایا، مرحبا بالطیب المطیبی، میں اس شخص کو خوش آمدید کہتا ہوں جو فطرتاً پاک ہے، جس کو رحمت الہی نے پاکیزہ بنا دیا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک روز سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائے۔ آپ کی چال ہو بہو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی کو دیکھا تو خوش آمدید فرمایا، پھر حضرت سیدہ کو اپنی دائیں یا بائیں جانب بٹھایا۔ ایسی بات جس کو صراحتاً بیان کرنا آداب شرم و حیا کے خلاف ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ذکر بطور کنایا فرماتے، تاکہ بات سننے والے کو اس کی حقیقت سمجھ بھی آ جائے اور زبان سے ایسا کلام بھی ادا نہ ہو جس کو ادا کرنا شرم و حیا کے خلاف ہو۔ تو بطور مثال ایک حدیث بیان کی گئی ہے جسے ابن ماجہ نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رفاع کرزی کی بیوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، عرض کی، یا رسول اللہ، رفاع نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کی ہے۔ اس میں مجامت کی قوت نہیں، وہ اس طرح ہے جیسے کسی چادر کا پلو ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا اللہ کی تریدین ان ترجی لا رفعت، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ پھر رفاع سے شادی کر لو؟ پھر خود ہی فرمایا، نہیں، کیونکہ اس طرح وہ شرط پوری نہیں ہوگی جو ذکر ہے، حتی تذیقی اصیلتہ و یذیق اصیلتک۔ ام خالد بنت خالد بن سعید رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ اپنے والد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ میں نے اس وقت زرد رنگ کی قمیض پہنی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، ثنا ثنا، یہ حبشی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کی طرف سے آئی اور مبارک کندھوں کے درمیان ختم نبوت کو دیکھا تو میں اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ میرے والد نے مجھے جھڑکا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے والد کو فرمایا، دعھا، بچی کو کچھ نہ کہو، وہ کھیلتی ہے تو کھیلنے دو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دعا دی، ابلی و اخلقی ثم ابلی و اخلقی، تم لباس پہنتی رہو اور پرانا کر کے اتارتی رہو، پھر ایسا کرو۔ یہ عمر دراز کے لیے دعا کا ایک انداز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے صدقہ کی ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈالی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو فوراً فرمایا، کخ کخ، کہ باہر پھینک دو، باہر پھینک دو، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھایا کرتے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ایک نماز جنازہ میں شریک ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک میں ایک لکڑی تھی، آپ مٹی کو اس سے اوپر نیچے کرتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے ایسا کوئی شخص نہیں جس کے جنتی اور دوزخی ہونے کے بارے میں فیصلہ نہ کر لیا گیا۔ بعض نے عرض کی، افلا نتوکل، کیا ہم اس فیصلے پر بھروسہ نہ کریں؟ فرمایا، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کیا کرو اور ہر شخص کے لیے وہ کام آسان بنا دیا جائے گا
جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اثناء کلام اگر کوئی تعجب کی بات ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ کو حرکت دیتے، جب اشارہ فرماتے تو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ اشارہ فرماتے، جب حیرت کا اظہار کرتے تو اس کو الٹا کر دیتے اور اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو ضرب لگاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا وشبک بین اصابعہ۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہے جس طرح عمارت کے اس کا کچھ حصہ دوسرے حصے کو قوت دیتا ہے، اور یہ کہا اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں داخل کر دیا۔ طبرانی میں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا، اس وقت تمہارا کیا طریقہ ہوگا جب تمہیں ایسے زمانے میں پیدا کیا جائے گا جب کہ انسانوں کا تلچھٹ ہوگا، جنہوں نے اپنے وعدوں کو، اپنی قسموں کو اور اپنی امانتوں کو گٹ مٹ کر دیا ہوگا، اور یہ فرمایا اپنے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر دیا۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تأخذون ما تعرفون تدعون ما تنکرون ويقبل أحدكم على خاصة نفسه ويزرو امر العامة، کہ دین کی جن چیزوں کو تم جانتے ہو ان پر عمل کرو، جن کو تم نہیں جانتے ان کو چھوڑ دینا، ہر آدمی اپنی خیر منائے اور عام لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک روز سرور کریم نے ان سے پوچھا، اے ابو ذر، جب تم لوگوں کے تلچھٹ میں پھنس جاؤ تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر دیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حکم فرماتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اصبر اصبر اصبر، صبر کرنا صبر کرنا صبر کرنا، لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، وخالفہم فی اعمالہم، ان کے کاموں میں ان کی مخالفت کرنا۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کو وعظ و نصیحت فرماتے تو بعض دفعہ مثالیں دیتے تاکہ ان کو حقیقت حال سے پوری آگاہی ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی زمین میں ٹھونکی، پھر اس کے ایک طرف ایک اور کلی گاڑی، پھر دوسری طرف بہت دور تیسری کلی گاڑ دی۔ پوچھا، تم سمجھتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ سب نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، درمیان والی کلی کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ انسان ہے، اور دائیں ہاتھ والی کلی جو نزدیک تھی فرمایا یہ اس کی موت ہے، بائیں ہاتھ والی جو دور تھی یہ اس کی امید ہے۔ پھر انسان اپنی امیدوں کو بر لانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، راستے میں موت کی کلی آ جاتی ہے اور اس کے سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کیا انداز ہے ہمارے پیارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اخلاق کو بھی رواں رکھا اور انداز بھی اچھا رکھا۔ دعا ہے رب کریم سے کہ ہمیں دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔